اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیا عدالتوں میں جو سسٹم چل رہا ہے اس سے آپ کو لگ رہا ہے پی ٹی آئی کو ریلیف ملے گی, بشرا بی بی کو ریلیف ملے گی؟ اور جس پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ذکر میاں صاحب بریک سے پہلے کر رہے تھے اس کے بارے میں بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. احمد عبید صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ ریئلسٹک ہو کر حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کانسٹیٹیوشن کی جو آج شکل ہے اس کو سامنے رکھ لیں, قانون کی حکمرانی کے تصور کو سامنے رکھ لیں, تو پھر تو میرے خیال میں انکار ہے کہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. اس لیے عدالتیں اتنی کمزور ہو چکی ہیں, ججز جو ہیں وہ تنخواہ دار بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے بیان ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے, حکومت کے انگوٹھے کے نیچے ہیں. ہاں اگر سنسیئرلی پاکستان کے جیسے آرمی چیف نے آج کی اسٹیٹمنٹ جو ہے میں اس کو بڑا اچھی اسٹیٹمنٹ تصور کرتا ہوں, اگر اس کے مطابق پریکٹیکل اسٹیپ لینا شروع کر دے, اور پریکٹیکل اسٹیپ لینے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ قانون کی بالادستی کے نظام کو اور آئین کی حکمرانی کو اور ایک مضبوط عدلیہ کو, یہ تینوں اسٹیپ اگر نہیں لیے جائیں گے تو نہ قانون کی بالادستی کبھی ہوگی, نہ کوئی ہم رائٹ ڈائریکشن میں کوئی اسٹیپ لے سکیں گے, اور نہ ہم پکڑ سکیں گے کہ یہ کون اتنا قرضہ جو بڑھ گیا ہے یہ کون کیسے کھا گیا, کہاں چلا گیا. ابھی بات کی تھی ساری, میں تو بار بار یہ بات کر چکا ہوں کہ ساری پارٹیز کی ایک ٹیبل کے اوپر راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہونی چاہیے, اور وہاں پہ پاکستان کے آئین کے ساتھ, آئین کی اصل شکل جو تھی اس کے ساتھ وابستگی اور حلف لینا چاہیے کہ نہ ہم آئین سے کبھی انحراف کریں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے. جب تک یہ کمٹمنٹ نہیں ہوگی اور پریکٹیکلی اس کا مظاہرہ نہیں ہوگا ہم کوئی اسٹیپ آگے نہیں لے سکیں گے. ہماری وہی کیفیت ہوگی کہ جیسے میں نے بچپن میں جب اسکول میں پڑھتے تھے تو ایک ہماری کلاس 2 کی اردو کی کتاب کے اندر یہ ایک لطیفے کی شکل میں تھا کہ بچے نے کہا اسکول لیٹ پہنچا تو اس کے ٹیچر نے کہا کہ بھئی تم اسکول سے لیٹ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میڈم آج اسکول میں راستے میں بارش کی وجہ سے اتنا کیچڑ تھا کہ میں ایک اسٹیپ آگے لیتا تھا تو 2 اسٹیپ میں پیچھے پھسل جاتا تھا. تو اس نے کہا پھر تم اسکول کیسے پہنچے ہو؟ اس نے کہا جی میں نے اپنا منہ جو ہے وہ گھر کی طرف کر لیا تھا تو میں اسکول پہنچ گیا. کیا بات. یہ صورتحال سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا. بالکل ٹھیک. لیٹس موو فارورڈ. احمد صاحب میں آپ کو واپس آتا ہوں. آف کورس پی ایم ایل این پہ میں آخر میں اس لیے آتا ہوں کیونکہ وہ رولنگ پارٹی ہے. میاں صاحب پلیز ڈونٹ مائنڈ. علی راشد, دس پولیٹیکل اسٹیبلٹی, عمران خان اتنا وقت جیل گزار چکے ہیں, میں نہیں سمجھتا پاکستان کے کسی اور ایکس پرائم منسٹر نے اتنا وقت جیل میں گزارا ہوگا. زرداری صاحب نے بھی 12-14 سال گزارے ہیں, لیکن آف کورس ہی واز ناٹ دی ایکس پرائم منسٹر دین. آپ کی نظر میں یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کن چیزوں سے کنیکٹڈ ہے؟ ہاؤ ڈو وی اچیو اٹ؟ علی راشد. دیکھیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئی تھنک کسی حد تک ہم نے اچیو کر لی تھی, اور اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف بھی ہم بڑھ رہے تھے. اگر آپ گروتھ ریٹ دیکھیں, آپ اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیں, آپ انڈسٹری کو دیکھیں, اوور آل چیزیں بہتری کی طرف جا رہی تھیں. میں نے جیسے کہا کہ یہ تھوڑا گلوبل شاک ایک آیا ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے مڈل ایسٹرن کنٹریز جو بہت امیر سمجھی جاتی ہیں وہ ایک ڈسٹریس میں چلی گئی ہیں. اکنامک انسرٹنٹی ہے, اب ایک گلوبل انسرٹنٹی چل رہی ہے, اس میں بھی پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا. وی پٹ پاکستان آن دا میپ تھینکس ٹو سی ڈی ایف, چیف ڈیفینس فورس کے جو چیف ہیں عاصم منیر صاحب. میاں صاحب کہہ رہے ہیں اینڈ دا پرائم منسٹر پلیز. یس آف کورس اینڈ دا پرائم منسٹر اینڈ دا پریزیڈنٹ, سب اٹ واز اے کلیکٹیو ایفرٹ. دیکھیں پورا ایک پاکستانی پراؤڈ ہے. اور میاں صاحب جو کہہ رہے تھے کہ پی ایم ایل این کی جو پرفارمنس ہے بہتر ہے باقی جو یہ پی ٹی آئی تھی اور باقی یہ دیگر جو ماضی میں رہ چکے, میں دو رائے نہیں ہے, اچھا کام کر رہے ہیں اینڈ اگین انہوں نے خود اپنے منہ سے میاں صاحب نے کہا there is room for improvement always no matter how good you. کیا آپ کو رحم آتا ہے پی ٹی آئی پہ علی راشد؟ مجھے رحم پی ٹی آئی پہ بالکل آتا ہے, اور ان کے جو ان فائٹس ہیں انٹرنل, ایک دوسرے کی کیریکٹر اساسینیشن جو دھڑے بن گئے ہیں. ایک زمانے میں ایک جماعت ہوا کرتی تھی, اب جو گالم گلوچ وہ کرتی ہے, جو ہمیں کرتی تھی پہلے, ہم جیسی پارٹیز کو گالیاں دیتی تھیں, اب ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. تو افسوس کا مقام تو ہے کہ ایک کلچر انہوں نے ایسا ڈالا ہے معاشرے میں کہ برداشت اور ٹالرنس بالکل نہیں ہے. ایک دوسرے کی فیملیز تک پہنچ جانا, ان کی تصویریں پوسٹ کر دینا, صبر نام کی کوئی چیز اس پارٹی میں نہیں ہے. تو بالکل دیکھ کے ان کی حالت پہ افسوس ہوتا ہے, اور وہ کیا
کیا ان کے پاس اپرچونٹی تھی کام کرنے کی ہمارے ملک. عمران خان پہ آپ کو رحم نہیں آتا؟ آپ کہہ رہے ہیں عمران خان از دا کلپریٹ. مجھے کیوں رحم آئے؟ ایک شخص نے میرے ملک کو 20 سال پیچھے کر دیا, آن دا برنک آف بینکرپسی چھوڑ گیا, اور ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کر دیا, سب سے انٹرنیشنلی تعلق خراب کر دیے, جس نے کچھ کام کیا نہیں. تو میں کیوں رحم کروں؟ انسانیت کے ناطے آتا ہوگا, ٹھیک ہے, بٹ پرفارمنس وائز تو ایبسلیوٹلی ناٹ. بالکل ٹھیک. میاں صاحب آپ کی نظر میں ڈونٹ یو تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ کوئی سولوشن نکالیں اس مسئلے کا, کوئی حل نکالیں, عمران خان کے باہر آنے دیں جیل سے, کوئی ریلیف دیا جائے؟ اتنا وقت لگا دیا انہوں نے جیل میں, لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ 1 مہینے میں ٹوٹ جائیں گے, لیکن وہ نہیں ٹوٹے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ ٹینیور بڑھایا جا رہا ہے ان کا جیل کا. پر واٹ از دا سولوشن فار دا پولیٹیکل اسٹیبلٹی یو اسپوک اباؤٹ ارلیئر میاں صاحب؟ میں پھر ان نیشنل انٹرسٹ and for the future of Pakistan, I will reiterate again کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھے ہونا چاہیے. میں یہ میرا that is my belief. جو ہمارے دوست پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں انہوں نے بہت اچھی باتیں کی, مگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں ان کے ورڈز کو سنوں تو وہ بہت اچھے ہیں, اگر میں ان کے ایکشن کی طرف جاؤں تو ان کے لیڈر تو کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے. چارٹر آف اکانومی انہوں نے ریجیکٹ کیا, پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنا وہ پسند نہیں کرتے تھے, اور اس کے بعد آپ جو نیشنل ہمارے ڈیفینس فورسز کی ایٹ دیٹ ٹائم جب میں وہ ابھی نندن والا ایپیسوڈ ہوا, ہی واز ناٹ ولنگ ٹو بی پارٹ آف دیٹ کمیٹی ویئر اپوزیشن اینڈ آر ڈیفینس فورسز ہیز ٹو سیٹ ٹوگیدر فار دا کنٹری. تو ہاؤ کوڈ آئی بلیو کہ یہ ان کے ورڈز اور ان کے ایکشنز جو ہیں دیٹ آر الائن ود دیئر ویژن. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. یور پوائنٹ از ٹیکن سر. ایکسپینڈیچر ریفارمز, اخراجات آمدنی کو دیکھ کے ہی کیے جاتے ہیں. عام آدمی جب بجٹ بناتا ہے اپنے گھر کا تو پہلے دیکھتا ہے میرے ایکسپینسز, میری ایکسپینسز کا آمدنی کتنی ہے, اس حساب سے اپنے ایکسپینسز رکھوں. لیکن حکومت جب اپنی بجٹ بناتی ہے تو وہ اپنی ٹانگیں پھیلا دیتی ہے چادر سے زیادہ, اور پھر ہم عوام کا قیمہ نکل جاتا ہے. اس وقت قرضوں کا بڑا مسئلہ ہے. پاکستان کے قرضے ہمیشہ کی طرح بڑھتے آ رہے ہیں, اب بھی بڑھ رہے ہیں. دیر از نو وے فارورڈ. میں پڑوسی دشمن ملک بھارت مودی کو دیکھتا ہوں تو وہ ان معاشی بحران میں اپنی قوم سے کہہ رہا ہے کہ سونا خریدنا بند کر دو, ٹریول کرنا بند کر دو, امپورٹڈ آئٹم بند کر دو, لوکل پروڈکٹ کو پروموٹ کرو, اپنا آرگینک فرٹیلائزر یوز کرو ایگریکلچر والوں. لیکن میں اپنے پرائم منسٹر کو ان بحران میں جو کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 8 بجے کاروبار بند کر دو, یہ کر دو. کوئی ایسا پراپر ریفارم پلان مجھے نظر نہیں آ رہا جس سے میں یہ کہہ سکوں کہ اگلے 10-20 سالوں کے بعد پاکستان کے قرضے ختم ہو جائیں گے. ہم 10 ارب کی پی آئی اے بیچ کے 33 جہاز دے دیتے ہیں اور پھر 10 ارب کا ایک جہاز خریدتے ہیں. اور میں اس وقت کوشش کر رہا ہوں کہ میاں صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں اگر میاں صاحب کا کنیکشن برقرار ہے, اینڈ اف میاں صاحب کین ہیئر می. میاں صاحب, یہ جو ایکسپینڈیچر ریفارم ہے بہت بڑا سبجیکٹ ہے. آپ کی حکومت جس طریقے سے خرچے کر رہی ہے, پروٹوکولز بھی ہم دیکھتے ہیں, ہم انٹرنیشنل ٹرپس بھی دیکھتے ہیں ہر دوسرے تیسرے مہینے چیف منسٹر صاحبہ کے, پرائم منسٹر صاحب کے. ڈونٹ یو تھنک ایک غریب ملک کو ایسے نہیں کرنا چاہیے؟ میں نے انڈیا کی مثال اس لیے دی سر کیونکہ وہاں پہ تو ان کے منسٹرز, پرائم منسٹر سارے وہ انڈین گاڑی میں چلتے تھے چھوٹی سی.